آئے مودت میں مولا حسن شامل، آئے تطہیر میں شامل، آئے مباہلہ میں شامل، سورہ کوثر میں شامل، سورہ دہر میں شامل، سورہ رحمان میں شامل، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں امام حسن شامل ہے۔ چادر کے نیچے جب تک امام حسن علیہ السلام نہ آ جائیں تو پنجتن پورے نہیں ہوتے۔ مباہلہ میں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو جو رسول کے بیٹے بن کر گئے وہ حسن و حسین تھے، ہیں مولا علی کے بیٹے لیکن رسول کے بیٹے بن کر گئے مباہلہ میں۔ تو جب تک کہ امام حسن علیہ السلام نہ ہوتا ہے مباہلہ کا مصداق بھی پورا نہیں ہوتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اجر رسالت فقط اتنا ہے کہ تم میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ تو جب تک امام حسن علیہ السلام کی مودت نہ ہو تو اجر رسالت پورا نہیں ہوتا۔ اور انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر امام حسن علیہ السلام ہے، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ سورہ دہر میں جب تک امام حسن علیہ السلام کی روٹی شامل نہ ہو جائے اس وقت تک اس سورہ کا مصداق پورا نہیں ہوتا اور اس کے جو فضائل ہیں مکمل طور پر وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو امام حسن علیہ السلام متعدد آیات میں، سوروں میں ان کا ذکر پنجتن پاک کے ساتھ اس طرح سے موجود ہے۔ اور حسن تو ایک لطیف بات ہے، آج ان کی جو کہ ولادت کا ہم جشن منا رہے ہیں یہاں پر، خوشی کی محفل ہے یہاں، کتنی سنتیں ایسی ہیں جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے جاری ہوئی ہیں عالم اسلام میں۔ مثلاً بچے کے دہنے کان میں اذان دینا، بہانے کان میں اقامت دینا، یہ سب سے پہلے امام حسن کے کان میں دی گئی اور خود رسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آپ تصور فرمائیے گا، ہمارے یہاں بھی جو بھی بچہ اس کی ولادت ہوتی تو یا تو باپ اذان دے دے گا یا چچا ہے یا کوئی مولانا صاحب ہیں، لیکن امام حسن کے کان میں انہوں نے اذان کہی ہے کہ جن کی خود رسالت کی گواہی اذان میں شامل ہے، اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی رسالت کی گواہی خود اذان میں انہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے کان میں اذان کہی۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی بچے کے کان میں اذان کہی جائے، کسی بچے کے کان میں اقامت کہی جائے، پہلی مرتبہ ہوا کہ عقیقے کا اہتمام ہوا، یہ امام حسن علیہ السلام سے سنت جاری ہوئی کہ رسول اللہ نے عقیقہ کروایا۔ امام حسن کا نام بھی پہلی دفعہ رکھا گیا، حسن سے پہلے کسی اور کا نام حسن ہے ہی نہیں، یعنی اس روئے زمین پر وہ پہلی شخصیت جن کا نام حسن رکھا گیا، یعنی جن میں تمام کمالات خوبیاں جمع ہو جائے وہ امام حسن علیہ السلام۔ اور نام کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہے کہ حسن تو کہتے ہیں بڑے حسین کو اور حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو، اور کیجیے گا کیونکہ حسین ہے، اس میں مصغر، اس میں مصغر عربی زبان میں یعنی کسی چیز کو اسی کی ایک چھوٹی فارمیشن ہو۔ تو امام حسین کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو امام حسن اتنے محبوب تھے کہ امام حسین کا الگ سے نام نہیں رکھا گیا، حسین کو کہا گیا یہ چھوٹا حسن ہے، وہی چھوٹا حسن ہے۔ تو حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ناموں کا بھی ایسا اشتراک ہے اور کردار کا بھی ایسا اشتراک ہے، آیات قرآنی میں شامل ہیں، کردار میں شامل ہیں۔ اور جس پہ جتنی بات کی جائے دیکھیں کم ہیں بات اس پہ تمام کرتا ہوں کہ ہیں مدحت حسن کے عنواں نئے نئے، اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے ردیف ہے اس کی، اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے۔ تو اس لیے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ ہے نا، اس میں درمیان میں جو بنیاد ہے وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے، جن سے پہلے بھی طہارت ہیں، جن کے بعد بھی مسلسل طہارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم آج ان کے ذکر میں شریک ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔